إنما يخشى الله من عباده ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال تعالى كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برادران اسلام، بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، دوستوں، بھائیوں اور پیارے بچوں، اللہ رب العزت نے جو ہمیں یہ زندگی دی ہے، یہ زندگی گزر رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ ختم ہو جائے گا۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم۔ تو یہ زندگی جو ختم ہو رہی ہے، گزر رہی ہے، ایک ایک دن سے ایک ہفتہ بنتا ہے، 4 ہفتے سے مہینہ بنتا ہے، 12 مہینے سے سال بنتے ہیں۔ یہ سب عمر کی زندگی کے حصے ہیں، ختم ہو رہے ہیں۔ ختم ہو جائیں گے یہ سارے لمحات، تو اس میں کرنا کیا ہے؟ یوں ہی جس کا جو من کہے ویسے کرے، یا اس کا کوئی طریقہ ہے، کوئی ہدایت ہے؟ تو جواب اس کا عقلی طور پہ یہی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی سامان ہوتا ہے، بنانے والا اس کو بتا دیتا ہے کہ میں نے اس کام کے لیے بنایا۔ چھوٹا موٹا بھی سامان ہو، بڑا سے بڑا سامان ہو، بنانے والا بتا دیتا ہے کہ میں نے اس کام کے لیے بنایا، تو وہ ہدایت دے دیتا ہے۔ ایسا کوئی بھی سامان بازار میں جائے، کوئی بھی سامان خرید، کھیلنے کا سامان خریدے تو بھی بتائے گا وہ کھیلنے کے لیے، کھلونا ہے تو وہ بھی کھلونا ہے کھیلنے کے لیے۔ ہر چیز کسی نہ کسی کام کے لیے، کسی نہ کسی مقصد کے لیے ہوتی ہے، بنانا والا بتاتا ہے۔ ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے، گزر رہی ہے، بنانے والا کون ہے؟
سب کا جواب یہی ہے اللہ رب العزت ہے. اسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیوں بنایا ہے. اپنے من سے نہیں گزار سکتے. اگر من سے ہی گزارنا ہے تو من سے گزارنے کو ہر آدمی خراب کہے گا. مثال کے طور پہ جوتا ہے، ٹوپی ہے. جوتا ایک آدمی سر پر لے کر کے گھوم رہا ہے. کیوں؟ اس سے پوچھا گیا کیوں؟ 50,000 کا جوتا ہے، میرا من کہہ رہا ہے کہ سر پہ لے کے گھوموں. اس کا جواب یہ دیا جائے گا چاہے 50,000 کا ہو یا 1,00,000 کا ہو، جوتا بنا ہے پیر کے لیے تو پیر ہی میں اسے یوز کیا جائے گا، سر پہ یوز نہیں کیا جائے گا. بنانے والے نے بتایا ہے اور سارے لوگوں کے دل میں بیٹھا ہوا. کوئی اس میں لیسن سبق لینے کی ضرورت نہیں ہے، سب جانتے ہیں کس لیے بنایا. ٹوپی رکھا تو پیر میں لے کے گھوم رہے ہیں، یہ کیا ہوا؟ 10 روپے کی تو ہے، 10 روپے کی ہو یا 10,000 کی ہو، اس کا مقام سر ہے. بنانے والے نے سر کے لیے بنایا. تو ایسے ہی بنانے والا انسان کو کون ہے؟ اللہ ہے. اپنے من سے ہم چاہیں جیسے چلے تو ایسے ہی ہوگا. جیسے اپنے من سے 50,000 کا جوتا سر پہ لے کے کوئی چل رہا ہے، ہر کوئی کہے گا احمق ہے، بیوقوف ہے. 10 روپے کی ٹوپی پیر میں لے کے گھوم رہا کہ 10 ہی روپے کی تو ہے، ہر کوئی احمق کہے گا. ایسے ہی یہ اللہ نے جو ہم کو بنایا ہے تو ہم اپنے من سے اس کو استعمال کریں. تو کبھی کبھی بوڑھے بھی جو ہو گئے، ارے 40 سال کے ہو گئے، بوڑھے لوگ ٹوکتے ہیں ارے کیا کر رہا ہوں، کچھ کرنا. تو کیسے لاؤ والی ادھر گھوم رہا ادھر گھوم رہا. ماں باپ اپنے دوستوں سے کہنا ہے کہ ذرا بیٹے کو سمجھانا. اپنے من سے چل رہا ہے، من سے نہیں. جب اللہ نے بنایا ہے تو اللہ ہی سے پوچھنا پڑے گا کہ اللہ آپ نے کیسے بنایا. سامان رہتا ہے تو سامان کے کنارے لکھا رہتا ہے انسٹرکشنز، ہدایات، اس کو ایسے ایسے استعمال کرنا. اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا، کنارے سے لگا دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات، انسٹرکشن، ہدایت لگا دی. کیا 6,666 آیت قرآن کریم میں جو آیتیں ہیں وہ ہمارے چلانے کے طریقے ہیں. ایسے ایسے اس کو چلانا ہے، اپنے من سے نہیں چلانا ہے. لہٰذا یہ جو زندگی گزر رہی ہے، چل رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، اس کو اپنے من سے گزارنا ہے یا اللہ کے کہنے سے؟ ظاہر سی بات ہے جس نے بنایا ہے اسی کے کہنے سے گزارنا ہے. اس کے کہنے سے گزارنا ہے. اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے یہ کہا ہے میرے حکموں کے مطابق زندگی گزارو اور میرے پاس چلے جاؤ. اتنا ہی کام ہے. چاہے شہر میں رہو، دیہات میں رہو، غریب رہو، امیر رہو، امریکہ میں رہو، انڈیا میں رہو، آسمان و زمین کے بیچ میں رہو، کہیں بھی رہو، میرا حکم ہے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا. موٹے موٹے حکم، شراب سے بچنا، رشوت نہ لینا، سود نہ لینا، موٹے موٹے احکام ہیں. تمام احکام کو پتہ کر کے اللہ کا حکم بجا لانا، یہاں سے چلے جانا. کیونکہ اسی نے ہم کو بنایا ہے، اسی کے کہنے کے مطابق انسٹرکشن بک، کتاب ہدایت دیا ہے، اسی میں سے دیکھ دیکھ کر کے اپنے کو گزارنا. کمپیوٹر والا کمپیوٹر بناتا ہے، اس کے بعد بک دیتا ہے، لوگوں کو سکھایا جاتا ہے ایسے ایسے اس کو استعمال کرنا. کہ نہیں میں تو 2 انگلی سے ماروں گا، 2 مرتبہ کلک کرنا، نہیں میں تو 3 مرتبہ کروں گا. کر بھائی، تیرا کمپیوٹر ہے، چاہے جو کر، بعد میں دیکھ لینا. تو 4 سال چلنے والا 1 ہی مہینہ چلے گا. ایسے تجھ کو کر بھائی، جو من میں آئے کر. اللہ نے تجھ کو بنایا ہے، وہ بلائے گا، قبر میں جانا ہے. تو اس لیے اپنے من سے نہیں، کریٹر آف ہیومن بینگ، خالق کائنات،
خالق انسان، خالق انسانیت، انسان کے بنانے والے نے جو انسٹرکشنز ہدایات دی ہیں ان ہدایات کے مطابق گزارنا ہے۔ اب ہدایات کے مطابق نہیں گزار رہے ہیں بلکہ دنیا طلب کر رہے ہیں، دنیا میں آئے دنیا میں مست ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو دنیا کو چاہتا ہے نوتی ہی منہا، تو ہم اس کو دنیا میں سے کچھ نہ کچھ دے دیں گے، منہا تھوڑا سا دیں گے۔ ومن اراد الآخرۃ، اور جو میرے حکم پر عمل کر کے مرنے کی تیاری کر رہا بعد میں آنے کے لیے، نزید لہو فی حرثہ، تو وہ جو کرے گا بڑھا کے دے گا۔ دنیا میں اللہ کے حکموں کے مطابق عمل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ میرے کہے کے مطابق کرو گے تو میں بڑھا کے دوں گا، اور اپنے من سے کرو گے دنیا میں ہو تو دنیا میں بیٹھ گئے تو پوری تو نہیں دوں گا۔ کسی کوئی آدمی ایسا ہے جس کی خواہش پوری ہوئی ہو مکمل؟ نہیں، ہزاروں خواہشیں اتنی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے، کوئی اپنی خواہش مکمل کر کے نہیں جاتا۔ اللہ نے بتایا نوتی ہی منہا، اس میں سے ہم تھوڑا ہی دیتے ہیں، چاہے جتنا طلب کرے۔ اڈانی ہو گیا سیکنڈ نمبر کا دولت والا، اب اس کے بعد وہ سوچے گا فرسٹ نمبر کا ہو جائے، فرسٹ نمبر کا ہو جائے گا، اس کے بعد اور چاہے گا اور بھی کچھ ہو جاؤ، آسمان سے چاند اور سورج توڑ کے لاؤ، چاہے گا۔ خواہشیں پوری نہیں ہوتی، ہزاروں خواہشیں ہیں لیکن ایک آدھ خواہش پوری کر کے نوتی ہی منا، تھوڑا سا دے دیتے پھر اس کو اپنے پاس بلا لیتے۔ اور جو اللہ کے حکموں کے مطابق عمل کر کے جاتا ہے اور جانا ہی ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا نزید لہو فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی میں، اس کے طلب میں جو چاہتا ہے اس کو بڑھا کے دیتے ہیں۔ کیسے بڑھا کے دیتے ہیں؟ ایک مرتبہ ہم نے کہا سبحان اللہ، 10 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر اس کا اجر ملا۔ 5 روپے میں 1 قلم ملتا ہے تو 5 روپے میں اللہ تعالیٰ 10 قلم دیں گے، مثال کے طور پر۔ ابھی ہم جمعہ پڑھنے آئے ہیں، 1 جمعہ پڑھیں گے 10 جمعہ کے برابر ثواب دیں گے۔ نزید لہو فی حرثہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو کوئی 1 نیکی کرے گا تو ہم اس کو 10 نیکی کے برابر اپنے سے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہے کہ میں نے اپنے بندے کو بھیجا دنیا میں، وہ اپنی خواہشات میں نہیں لگا، میرے حکموں کے مطابق عمل کر رہا ہے، تو اس کو کیا ہے 1 کا 10 دیتے ہیں۔ اور 1 کا 10 ہی نہیں دیتے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کمثل حبۃ، نیکی کرنے والا مالی عبادت کرتا ہے، اگر صدقہ کرتا ہے، اور صدقے ہی میں وہ صرف نہیں ہے، مفسرین نے لکھا ہے وہ ہر نیکی میں ہے۔ کمثل حبۃ، جیسے کہ 1 دانہ اس نے ڈالا، جیسے ہم نے 1 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا، جیسے ہم ابھی 1 جمعہ پڑھ رہے ہیں، تو 1 جمعہ پڑھنا، 1 دانہ زمین میں ڈالنا، 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، جس نے 7 بالیاں اگائیں، گویا کہ 1 جمعہ سے، 1 سبحان اللہ سے 7 مرتبہ 7 نیکیاں تیار ہوئی، 7 اجر، 7 ثواب تیار ہوا، ایوارڈ۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا وہ 7 نہ جمع گیا، ہر 7 میں 100، ہر 1 میں 100۔ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، ہر بالی میں 100 دانے۔ ایک اللہ تعالیٰ آخرت طلب کر رہا ہے، دنیا میں مست نہیں ہو گیا، میرے حکموں پر عمل کر کے میرے پاس آئے گا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نزید لہو، میں بڑھا کر دیتا ہوں۔ دوسری آیت میں تفسیر ہے 1 کا 10 دیتا ہوں، ادھر ادھر اوبانی انداز میں بھی پڑھا تب بھی 1 کا 10 دیتا ہوں، کہیں بھی خیال ہے ادھر ادھر گم ہے، سب کا قاعدہ بیان کر دیا اللہ نے قرآن میں، 1 کا 10 دیتا ہوں۔
اور تھوڑا سا اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ ذرا دھیان لگا کے پڑھا تو اللہ تعالیٰ کا مطلب حبت میں ایک دانہ تو ڈال رہے ایک جمعہ پڑھنے آ رہے ہو اس سے گویا کہ 7 بالیاں ہوگی اور ہر بالی میں 100 دانے 700 دیتا ہے. اب کیا چاہیے؟ اور دنیا سے جانا ہی جانا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہاں سے لے کے تو جانا چاہیے وہی جہاں جانا ہے. آگے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آگے یہ کہہ رہے ہیں وَيُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ 700 سے بھی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں جس کے لیے اور اضافہ کر دیتے ہیں. اور مفسرین لکھتے ہیں بیان القرآن میں لکھتے ہیں مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ اضعافاً کثیرتاً. اور مفسرین نے لکھا ہے یہ 700 کا اضعافاً کثیرتاً ہے. 700 کا کتنا ہوگا؟ کئی گنا اور کثیر. اتنا زیادہ ایک نیکی کا ملتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں, کسی آدمی کا سہارا لے کر کے بات کی تشریح نہیں ہو رہی ہے. اللہ کے قرآن کی جو اللہ نے ہم کو بنایا ہے اور اسی نے ہدایت کی کتاب دی ہے کہ ایسے ایسے اس انسان کو استعمال کرو. اے انسان تم اسی کے مطابق استعمال کر. اس کی کتاب میں ہے اضعافاً کثیرہ. اللہ تعالیٰ کثیر مانے زیادہ. مچھر کے پر کے برابر دنیا ہے. دنیا ہم کو کتنی بڑی دکھ رہی ہے, 7 بر اعظم اور کیا کیا کتنا تو اپنے کو پتہ نہیں. وہ اللہ کی نظر میں ہے مچھر کے پر کے برابر. اور اللہ تعالیٰ کرے کثیر, جس کو زیادہ اللہ کہیں گے وہ کتنا زیادہ ہوگا. معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ہم ایک نیکی کر رہے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ 10 گنا, پھر 10 کا بڑھا کے 700 گنا. بالی والے 7 بالیاں 100 دانے اس کو بڑھا کے کہہ رہے ہیں. اور جس کو اخلاص ہو اور بڑھا کر کے اضعافاً مضاعفہ اضعافاً کثیرہ دیتے ہیں. اور اس کے بعد پھر اس کی تشریح حدیث شریف میں اللہ کے رسول جو آئے تھے تو قرآن کریم میں جو آتا تھا اس کو عمل کر کے بتلاتے تھے, دکھاتے تھے کہ دیکھو ایسے. تو اللہ کے رسول کا کلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دونوں قرآن کریم کی تفسیر ہے. قرآن کریم میں جو آتا ہے تو آپ کا عمل, آپ کا قول, آپ کی تقریر, آپ کی صفات, یہ سب کیا ہے؟ اس کی تشریح ہے, تفسیر ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا, جو آپ نے بہت مرتبہ تقریر میں جلسوں میں سنا ہوگا, اللہ کے رسول نے فرمایا ایک آدمی کھجور کا ایک ٹکڑا خرچ کرتا ہے. کھجور کا ایک ٹکڑا خرچ کیا بشق تمرۃ. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو احد پہاڑ کے برابر اجر دیتے ہیں. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا احد پہاڑ کے برابر اجر دیتے ہیں. اب احد پہاڑ کے برابر, اب ظاہر سی بات ہے کھجور, آدھی کھجور اس کے برابر ایک اتنے بدلہ ملنا چاہیے. جو بھائی آپ 5 روپیہ دی ایک قلم لیجئے, آپ جو ہے 1000 دی ایک پنکھا لیجئے, جس کے مقابل میں جو متعین ہے اس کے مقابل میں آدھا کھجور تو وہ اس کا اجر. لیکن اللہ تعالیٰ پہلے کہہ دیے 10 میں دیتا ہوں. یہاں نبی تشریح کر رہے ہیں اضعافاً کثیرہ کی, ایک کھجور کا ٹکڑا خرچ کرو تو احد پہاڑ کے برابر ثواب دیتا ہوں. احد پہاڑ محدثین لکھتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ, احد پہاڑ کو توڑو اور کھجور کے ایک ٹکڑے کے برابر ٹکڑا بناؤ. 100 سال 200 سال لگ جائیں گے ٹکڑا بناتے ہوئے. وہ کتنے ٹکڑے ہوں گے وہ نہیں کہہ سکتے, وہ اللہ دیتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اب ہم نہ لیں تو یہی تو کہا جائے گا ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے رہ منزل ہی نہیں, ہم لینا ہی نہیں چاہتے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ دنیا, یہ زندگی ہم نے دی ہے. یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. تم دنیا میں ہو, دنیا میں تمام طرح کی خواہشات ہیں, کھانے پینے کی خواہش, پہننے کی خواہش, اور جو ہے اپنی خواہش جو انسان کی ہوتی ہے شادی بیاہ کی خواہش, وہ یہ تمام خواہشیں ہیں. ان تمام خواہشوں میں اللہ سے ڈر کر کے استعمال کیا. کسی کو بہت زیادہ جو ہے دنیا سے نوازنا, تو پھر آئیے فلاں ہوٹل میں کھانا کھاتے ہیں. حضرت علی نے فرمایا کہ دنیا کی 4 چیزیں ہوتی ہیں, بس دنیا کا خلاصہ 4 چیزیں.
معقولات، مشروبات، معقولات، مشروبات، ملبوسات اور ذوات الشہوات، یہ 4 لفظ ہیں۔ معقولات مطلب کھانا، اچھا سے اچھا کھانا کھلا دو، تو تمام کھانوں میں فائدے کے اعتبار سے، اچھے ہونے کے اعتبار سے، حکمہ اور طب کے اعتبار سے شہد کو مانا گیا ہے۔ شہد بہترین غذا ہے، یہ کھانے میں، کھانے کی قسم میں شہد ہے۔ اور شہد کا خلاصہ کیا ہے؟ شہد کی مکھی کا قے کیا ہوا، شہد کی مکھی کا قے کیا ہوا۔ مشروبات، پینا، جتنے بھی پینے کی چیزیں بنتی ہیں سب پانی ہی سے بنتی ہے۔ پانی، اس کے بعد اور کچھ بڑھا دیجیے، بڑھنے کے بعد اور اس کا نام ہو جائے گا پانی، لکوڈ، اس میں اصل ہے۔ تو گویا کہ اصل نکلا مشروبات میں پانی، تو لکھتے ہیں کہ پانی میں ہم اور خنزیر برابر۔ تو کون سا بڑا کمال ہو گیا، پانی پی رہے ہیں دنیا میں۔ معقولات، مشروبات، ملبوسات، لباس، پہننے والی تمام چیزوں میں، تمام کپڑوں میں سب سے اچھا کپڑا ریشم کا مانا جاتا ہے۔ اور ریشم کا کپڑا بنتا ہے کس سے؟ کیڑے سے۔ اور وہ کیڑے کا کیا ہوتا ہے؟ تھوک ہوتا ہے، لعاب۔ یہ حال ہے اس کا۔ اور ذوات الشہوات میں خواہش پوری کرنا، شادی بیاہ کے ذریعے شہوت آدمی پوری کرتا ہے، خواہش پوری کرتا ہے۔ خواہش میں دنیا کیا کرتی ہے؟ دنیا یہ کرتی ہے کہ مال دکھاتی ہے کچھ اور وقت آتا ہے تو مال سپلائی کرتی ہے کچھ اور۔ یعنی آدمی چہرہ دیکھتا ہے اور اس کے بعد گندگی میں جا کے ملوث ہو جاتا ہے۔ چہرہ دیکھ کر کے بیوی سے اپنی شہوت پوری کرتا ہے، کہاں جا کے؟ چہرہ دیکھا پاکیزہ، اور گیا کہاں؟ گندگی میں گیا۔ تو مال دکھایا صاف ستھرا اور سپلائی کیا کون سا؟ سپلائی کیا گندگی۔ لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دنیا کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ لہذا اے بندے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو دنیا میں گیا ہے، باہر نکلے گا، کوئی کہے گا ذرا ذرا کھا لو، ہاں کھا لیتے ہیں، مال دیکھ لو کیسا حلال حرام دیکھ لو، ذرا سا ٹھنڈا پی لو، دیکھ لو کہاں پی رہے، کیسا مال ہے دیکھ لو۔ معقولات، مشروبات، لباس ہے، کون سا لباس پہن رہے ہو؟ ریشم کا تو نہیں پہن رہے، بچوں کو ریشم کا تو نہیں پہنا رہے۔ پہننے کی چیزوں میں سونا چاندی ہے، کہیں تم تو نہیں سونا چاندی پہن رہے ہو؟ کیونکہ میرے مردوں کے لیے سونا حرام ہے۔ بہت سارے لوگ سیکڑ بنا لیتے ہیں سونے پہن کر کے گھومتے ہیں۔ اور کیوں پہن کے گھومتے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ بھائی کبھی کوئی حادثہ پیش آ جائے تو پھر سامان سل جائے تو کم سے کم اس کو بیچ کر کے راستے میں تو پاس ہو جائیں گے۔ ایسا کیوں سوچو، ایسا ہونے ہی نہ دو۔ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو استعمال کریں گے تو غلط ہی اس کا نتیجہ ہوگا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دنیا میں آئے ہو، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، آنکھ بند ہوگی میرے پاس آنا ہے۔ لہذا جب کھانے پینے کا آئے موقع تو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ڈر کر کے استعمال کرو۔ کھانا ہے حلال ہو، کھانا ہے کم ہو حلال ہو، پینا ہے تو کم ہو حلال ہو۔ ہمیشہ جو ہے زیادہ چیز کیا ہوتی ہے؟ کم درجے کی ہوتی ہے، اور اعلیٰ درجے کی چیز کم ہوتی ہے، بالائی ہمیشہ تھوڑی ہوتی ہے۔ عقل مند لوگ پورے علاقے میں کم ہی ہوں گے، لہذا حلال چیز ہمیشہ دیکھیں گے تو کم ہوگی، لیکن کم ہوگی تو اس سے خون بنے گا ایسا کہ جس سے طبیعت چاہے گی اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی، اللہ کی طرف رجوع ہونے کی۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا سارا ثواب لینے کے لیے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ملبوسات کچھ بھی نہ پہن لو۔ شادی بیاہ میں جاتے ہیں، کرسی دے دیا بیٹھنے کی،
دکھانے کے لیے، بہت شاندار کرسی. کیسے؟ اس کے اوپر یہاں سونا لگا ہوا ہے، چاندی لگی ہوئی ہے. وہ کرسی بیٹھنا حرام ہے. اس کرسی پہ بیٹھنا ایسا ہے جیسے پیخانہ لگا ہو. ہمارے بزرگوں نے جو گناہ کبیرہ ہے اس کی مثال گندگی سے دیا ہے. گندگی ہے گویا کی، لیکن اب چونکہ نظر نہیں آتی اس لیے ہم کو اس کی گندگی کی اہمیت نہیں ہے، بیٹھ جاتے ہیں نہیں بے خیالی میں، حالانکہ اس پہ بیٹھنا حرام ہے. ایسے جیسے کہ بدبودار چیز لگی ہوئی ہو. اللہ کے رسول بدبو کی مثال میں اللہ کے رسول نے سمجھایا تو وہ حضور کی بیویاں وہاں بیٹھی تھی اللہ کے رسول کے سامنے. تو ایک بیوی نے اللہ کے رسول سے کہا ارے وہ جو چھوٹی والی ہے نا، وہ ایسے بول رہی ہے، مذاق اڑایا، ٹھیک نہیں کا. حضور کی ایک زوجہ چھوٹی تھی. وہ حضور ناراض ہو گئے. حضور نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو جملہ تم نے بولا ہے نا، یہ جو جملہ، اگر یہ جملہ کوئی لکوڈ کے بجائے کوئی مٹیریل والی چیز ہوتی، جو ہے جمنے والی چیز ہوتی، اور اس کو سمندر میں ڈالا جاتا تو پورے سمندر کا پانی کالا ہو جاتا. یہ اللہ کے رسول نے اسی زمانے میں جو حدیثیں نقل ہو کے اب آ رہی ہیں اسی زمانے میں بیویوں کے سامنے فرمایا کہ یہ جو یہ جو گندا ہے، جو حرام ہے، وہ حرام کیا رہتا ہے؟ حرام وہ ایک بدبو ہے، گندگی ہے. تو شادی بیاہ میں جاتے یا شادی بیاہ میں گئے تو پیالی دے رہے پانی پینے کے لیے، اور پیالی کیسی ہے؟ سونے کی ہے. یہ بتانے کے لیے بہت بڑا گھرانہ ہے. ارے حرام استعمال کر رہے ہو، حرام. چلتے پھرتے آنکھ بند ہو جاتی ہے. فرشتے کندھے پہ بیٹھے ہوئے اعمال لکھ رہے ہیں. اس کو مرنے کے بعد مرنا ہے ہی، جو میں نے شروع ہی میں کہا آدمی کو یہاں سے جانا ہے. یہ حرام چیزیں نہ کرو. یہاں پہ تھوڑے دن کے لیے تم بڑے بنو گے، بڑے کو اللہ تعالیٰ دبا دیتا ہے. صرف اتنا ہی کہا تھا. ابلیس نے بہت عبادت کیا زمین پہ. اللہ تعالیٰ نے کہا آ جا میرے پاس آ جا، تو آسمان پہ رہ، تو نے اتنا عبادت کیا ہے تو زمین پہ مت رہ وہاں. پھر سارے فرشتوں میں موجود جو لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سجدہ کرو. سب لوگ سجدہ کرنے لگے. وہ کھڑا ہوا. اللہ نے پوچھا تو کیوں نہیں سجدہ کر رہا؟ میں بڑا چل بھاگ یہاں سے. اتنا ہی کہا تھا. یہ بڑائی معاف کیجیے گا ہمارے اندر بھی اور سب کے اندر بھی موجود ہے. یہی بڑائی کیا ہے؟ ابھی جو ہے یہاں پہ نماز پڑھیں گے ہم تو کہیں گے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اور عید بقرعید میں تو بار بار کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا. اور جیسے ہی گیٹ سے باہر نکلے، کالر پکڑا، تو بڑا کہ میں بڑا؟ بتاتا ہوں، ساتھ پشت کو بتا دوں گا کہ میں کتنا بڑا ہوں. ارے ابھی نماز میں 4 رکعت پڑھا ہے، 2 رکعت پڑھا ہے، وہاں کتنی بار کہہ کے آیا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور باہر نکلتے ہی بھول گیا کہ نہیں میں بڑا ہوں. یہی بڑائی جس نے ابلیس کو زمین پہ لا کے بھیج دیا اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے رادے درگاہ کر دیا. پھر بھی ابلیس نے فوراً کہا کہ آپ مجھ کو ہمیشہ کے لیے رادے درگاہ کر دے رہے ہیں تو مجھے میری عمر بڑھا دیجیے، میری عمر بڑھا دیجیے. تو اللہ تعالیٰ غصے میں بھی قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ناراض ہے. اسی وقت وہ سمجھ رہا تھا، وہاں تھا، وہ اللہ کے مزاج کو سمجھ رہا تھا. ہم لوگوں کی طرح غصہ نہیں ہوتا کہ ہم غصہ ہے تو 15 منٹ کے بعد کنٹرول ہوگا. اللہ غصہ ہونے والا بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے. ہم لوگوں کی طرح نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، دنیا کی کوئی چیز اللہ کی طرح نہیں ہے. اس نے فوراً اللہ سے کہا کہ آپ نے مجھ کو تو بھگا دیا، رادے درگاہ کر دیا، لیکن میری عمر بڑھا دو، پھر میں بہکاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا جا تیری عمر بڑھا دیا. اب اس کی عمر اتنی بڑی ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ اسی وقت سے زندہ ہے، ابھی بھی زندہ ہے. ابلیس جو دنیا میں پھینکا گیا ہے وہ ابھی بھی زندہ ہے. ہاں اس کے بچے کچے ہوتے ہیں،
ان میں بھی شادی بیاہ ہوتے ہیں، ان کے بچے پڑھتے بھی ہیں، وہ بھی شراب پیتے ہیں، انسانوں کی طرح شادی بیاہ سب کچھ ہوتا ہے ان کے اندر، وہ بھی اس کے مکلف ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی بدتمیزیاں کرتے ہیں، وہ بھی قتل و غارت گری کرتے ہیں، وہ بھی مرتے رہتے ہیں، ان کو بھی دفن کیا جاتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان و جنات، تم دونوں میری کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ یہ دلیل ہے کہ وہ دونوں کیا ہیں؟ دونوں مخاطب ہیں، انسان اور جنات دونوں مخاطب ہیں، اور وہ سب ایسے پیدا ہوتے مرتے رہتے ہیں۔ لیکن ابلیس کو اللہ نے کہا ہے تو زندہ رہے گا، جاؤ میں نے مہلت دے دیا ہے۔ اب وہ زندہ رہے گا جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو سب لوگ جب مریں گے تب وہ مرے گا۔ ابھی کتنی عمر اس کی ہوگی وہی بتائے گا، کبھی خواب میں نظر آ جائے تو پوچھ لینا کہ کتنی عمر ہوئی ہے، تم بتا دو۔ بہرحال اس کی عمر نہ کہیں نہیں بتائی گئی ہے۔ تو اس نے دعا کیا، ڈر گیا، دعا کیا، لیکن یہ سمجھا کہ اب تو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں میری مقبولیت نہیں ہوگی۔ وہ ڈرا کیسا؟ طبعی ڈر، ایک ہوتا ہے شرعی ڈر، ایک ہوتا ہے طبعی ڈر۔ تو طبعی ڈر معتبر نہیں ہے۔ طبعی انی اخاف اللہ، ایک جنگ میں شیطان آیا اور کہہ رہا میں تو ڈرتا ہوں، بھاگ رہا ہوں، تو وہ طبعی ڈر تھا۔ طبعی ڈر معتبر نہیں ہے، شرعی ڈر، شریعت کا ڈر معتبر ہے۔ بہرحال ابلیس کی دعا کو اللہ نے قبول کر لیا، اور وہاں تک جو ہے مرنے تک، دنیا کے خاتمے تک، قیامت تک وہ زندہ رہے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ جب بھی ہم کو احساس ہو اللہ سے ہم مانگ لیں کہ یا اللہ میری زندگی بدل دے، اور ختم ہونے والی ہے یہ زندگی، مجھ کو یہ زندگی یہاں سے ثواب لے کر کے جانا ہے۔ ایک نیکی کریں گے تو 10 گنا، 700 گنا، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بڑھا کے دیتا ہے، اور احد پہاڑ کے برابر اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ یہ مجھ کو لے کر کے یہاں سے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر آدمی کو چاہیے کہ مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے اس کے لیے کیا تیاری کر کے یہاں سے جا رہا ہے، روزانہ دیکھتا رہے، روزانہ جائزہ لیتا رہے۔ اس کی تفسیر میں بزرگان دین نے لکھا ہے کہ سوتے وقت آدمی کو دیکھ لینا چاہیے کہ صبح سے لے کے شام تک میں نے کتنے گناہ کیے اور کتنے ثواب کیے۔ گناہ اور ثواب میں یہ روزانہ احتساب کرے۔ اگر گناہ میں، ثواب میں گناہ زیادہ ہے تب تو پلہ گناہ کا جھکے گا، ثواب زیادہ ہے تو ثواب کا پلہ جھکے گا۔ کم سے کم اتنا کر لے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، 24 گھنٹے میں سوتے وقت یہ جائزہ لے لے کتنا میں نے کیا ہے۔ اور ہمارے بزرگوں نے تو اور آسان کر دیا ہے، قرآن شریف میں ہے إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ ایک آدمی کافر ہے، 60 سال کے بعد مسلمان ہو رہا ہے، اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھا، 60 سال کے اس کے گناہ کیا ہو گئے؟ اس کلمے نے دھو دیا۔ اور قرآن کہہ رہا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اب ہم الحمدللہ ایمان والے ہیں، اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، سنتوں کو زندہ کرتے ہیں، دل میں کچھ گناہ ہو گیا، بندے ہیں اللہ کے، شہوت سے غالب آ گئے، ہو گیا، تو سوتے وقت اگر ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، کافر نے پڑھا تو اس کے 60 سال کے گناہ، اور ہم نے پڑھا ہمارے دن میں 10 گناہ۔ بتائیے کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ معاف نہیں کرے گا؟ جب وہاں معاف کر دے رہا ہے تو یہاں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا تو 10 گناہ نہیں معاف ہوں گے؟ قرآن کہہ رہا معاف ہو جائیں گے، لیکن ہم اللہ سے امید گناہ ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے اور سمجھتے اس سے کیا ہوگا، کر کے تو دیکھو کیسے نہیں ہوتا ہے، کرنے والا ہو تو پتہ چلے گا۔ ایک مرتبہ رات میں اگر ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں تو دن کے گناہ کیا ہوں گے؟ سب معاف ہو جائیں گے۔ جبکہ ہمارے بزرگان دین بتاتے ہیں کہ روزانہ صبح کو 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لو، شام کو 100 مرتبہ پڑھ لو، جو پڑھ لے گا اس کے تو نیکیاں ہی نیکیاں، جیسا کہ ہم نے شروع میں بتایا۔ اس طریقے سے ہر آدمی کو، مجھے بھی اور آپ سبھی کو، تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دیکھیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی دیکھ لے کہ کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔
کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما لی وللدنیا، میرا دنیا سے کیا سروکار، ما انا فیہا الا کراکب، دنیا میں تو میں ایک مسافر کی طرح ہوں. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں جو چل رہا راستہ چل رہا ہے، پسینے میں شرابور ہو گیا تو کسی درخت کے نیچے ٹھہر گیا اور اس کے بعد پسینہ سکھایا جو گٹھلی بازار سے لی تھی اس کو لے کے آگے بڑھا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں دنیا میں ہماری مثال ایسی ہی ہے کہ ہم چل رہے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اپنے بال بچوں کی تربیت کرتے ہیں، ان کی کفالت کرتے ہوئے ان کے اوپر جو پیسے ہم خرچ کرتے ہیں. بچے کہتے ہیں ابو یہ لے کے آنا، بچے کہتے ہیں یہ لے کے آنا، وہ ویسے بھی چاول دال سبزی جو کچھ لاتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ صدقے کا ثواب ہے. ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ بھی ثواب ملتا ہے، بس اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں اور بال بچے کیا کہنے لگتے ہیں. ثواب ہے باقاعدہ. تو یہ جو ہے ہم بازار میں جاتے ہیں، کما کے لاتے ہیں، پسینے میں شرابور ہوتے ہیں. تو ایک مسافر کی یہ زندگی ہے جو چل رہا ہے اور پسینے میں شرابور ہو گیا، اس کے بعد گھر میں آ کے تھوڑا آرام کیا، اللہ کی طرف سے حکم آیا چلا گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کا راکب، مگر ایک مسافر کی طرح استظل تحت شجرۃ، ایک درخت کے نیچے کیا کیا، سایہ لیا. ثم راح وترکها، پھر یہ سایہ کو چھوڑا. مکان بناتے ہیں ہم لوگ، شاندار مکان چھوڑا اور آگے کی منزل میں، قبر کی منزل میں، برزخ کی منزل میں چلا گیا. اللہ کے رسول فرماتے ہمارا یہی حال ہے. لہذا ہر آدمی کو اپنی گٹھلی دیکھ لینا چاہیے کہ کتنا نیک اعمال آئے، کتنا میری نمازیں آئی میری گٹھلی میں. میں نے 15 سال میں بالغ ہونے کے بعد سے لے کر کے ابھی میری عمر مان لیا جو ہے 35 سال 40 سال ہے، تو 15 سال میں سے میں نے 25 سال کی عمر میں نماز شروع کی تو 10 سال کی میری نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں. اب ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ نمازیں قضا کرنا چاہیے، قضاء عمری پڑھنا چاہیے، نفل کی جگہ پہ اس کو پڑھنا چاہیے. اپنی گٹھلی میں لے کے چلو، اللہ تعالیٰ وہاں پوچھیں گے کیا لائے ہو، گٹھلی کھولو ذرا، کیا لائے ہو، گٹھلی کھولو ذرا. گٹھلی کھولا، اللہ تعالیٰ کہیں گے 60 سال کی زندگی تھی، اتنا لائے ہو، نماز تو کم ہے. دوسرا سوال اللہ تعالیٰ کریں گے گٹھلی کھولو، میں نے تم کو جوانی دی تھی، جوانی کی یہی عبادت ہے، موبائل جو ہے چادر میں بیٹھ کر کے دیکھتے تھے، حساب لاؤ جوانی کا. اللہ تعالیٰ کہیں گے اب کیا ہوگا گٹھلی کھول کر کے، جب اللہ تعالیٰ وہ اعمال نامہ میں گٹھلی سے تعبیر کر رہا ہوں، اعمال نامہ کھلے گا اس میں سب لکھا رہے گا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جوانی کا حساب لاؤ، جوانی کا حساب دے پائیں گے کہ نہیں؟ دیکھ لیں، یہی لے کے جانا ہے ہم کو. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جتنی معلومات اس میں کتنا عمل کیا. معلوم تھا نا کہ فجر کی نماز فرض ہے، سوتے تھے 8 بجے تک. معلوم تھا نا کہ رشوت نہیں لینا چاہیے، رشوت لیتے تھے. معلوم تھا نا کہ سود نہیں لینا چاہیے. آج کل پورے معاشرے میں ایک سود چل رہا ہے، وہ کیا؟ کہیں پر قرض لینے جائیے، اگر 1 لاکھ روپیہ قرض لیجیے تو کہے گا کہ آپ کب لوٹائیں گے؟ 1 سال بعد لوٹائیں گے. تو ہر 1000 کے اوپر آپ کو 100 روپیہ یا 15 روپیہ یا 20 روپیہ دینا پڑے گا. یہ چل رہا باقاعدہ. اگر آپ ایسا نہیں دے سکتے تو آپ کو سود نہیں، آپ کو جو ہے قرض نہیں ملے گا. آپ 10,000 لینے جائیں کسی سے، نہیں ہے، نہیں میں دے دوں گا، اگلے مہینے تم کو لوٹا دوں گا اور 1100 دوں گا میں. ٹھیک ہے، ذرا امی سے اس کی پوچھتا ہوں، بچی کی امی سے پوچھتا ہوں. اب پیسہ ہو گیا، ابھی نہیں تھا، پیسہ ہو گیا. پیسہ دینے والا پیسہ لینے والا دونوں جانتا ہے، جب چاہے پیسہ لے لے. ہم جیب میں لے کے جا رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا، 11,000 روپیہ لگ گیا، ہم 10,000 بچا کے چل رہے تھے، اسی نے دیا ہے. وہی کہہ رہا ہے اپنے نبی کے ذریعے. جب نبی دنیا میں تشریف لائے تھے تو مکہ میں یہی سود چل رہا تھا جو آج معاشرے میں چل رہا ہے. اور سود نے ہم کو کیا کر دیا ہے؟ ہمارے روب کو ختم کر دیا ہے. سود کی وجہ سے روب نہیں ہے. پہلے مسجدوں میں غیر جو ہے چپل پہن کر کے بھی آنے کو گوارا نہیں کرتے. ارے جوتا اتار دو، پولیس آ گئی اور کوئی آ گئی، جوتا اتار کے اندر آتے تھے. آج کیا حال ہے؟ ہم نے جو دین کا روب تھا وہ اتار کر کے رکھ دیا ہے. تو وہ صرف جوتا پہن کر کے نہیں آتے ہیں بلکہ بلڈوزر چلا رہے ہیں، بلکہ کیا ہے، قرآن شریف جلا دے رہے ہیں، مسجدوں کی بے حرمتی کر رہے ہیں کیونکہ ہم اللہ کے حکم کی بے حرمتی کر رہے ہیں. معلوم ہے کہ سود لینا کیا ہے، ماں سے زنا کرنے کے درجے میں ہے، وہ ہم باقاعدہ کر رہے ہیں اور نہیں رک رہے ہیں، نہیں مان رہے ہیں.
ٹھیک ہے نہ مانے آنکھیں تو بند ہونی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ایوری ون ہیز ٹو ٹیسٹ ڈیمائز. ہر آدمی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر آدمی اس دنیا سے جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کرے وہ گٹھلی جو ہے میں پوچھوں گا کہ جتنا معلومات اس میں کتنا عمل کیا. اس کے بعد چوتھا سوال کریں گے اللہ تعالیٰ وہی گٹھلی میں کہ مال کہاں سے کمایا تھا، صحیح جگہ سے کمایا تھا یا نہیں. آج یہ بھی چل رہا ہے بہت کہ چاہے جہاں سے مال آنا چاہیے، نہیں، حلال جگہ سے آنا چاہیے. پانچواں سوال اللہ تعالیٰ کریں گے کہ کہاں خرچ کیا. آج مال جس کے پاس آ جاتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میرا مال ہی نہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں میرا بدن میری مرضی، میں چاہے جیسے استعمال کروں. تیرا بدن تیری مرضی ہے تو تو بخار نہ آئے روک لے اپنے آپ کو. بخار نہیں آنے دوں گا، دست نہیں آنے دوں گا، دیکھ لے چھینک نہیں آنے دوں گا، روک لے نہیں روک سکتا. میرا جسم میری مرضی یہ نہیں چلنے والا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے پانچواں سوال اسی گٹھلی میں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر آدمی کو دنیا میں یہی دیکھ لینا چاہیے کہ کل کے لیے میں اپنی گٹھلی میں کیا چیز تیار کر کے لے جا رہا ہوں. کیا پانچوں سوال کا جواب اس میں ہے؟ پہلا سوال زندگی کا حساب لاؤ، دوسرا سوال جوانی کا حساب لاؤ، تیسرا سوال جتنا معلومات تھی اس پہ کتنا عمل کیا، چوتھا سوال مال کہاں سے کمایا تھا، پانچواں سوال مال کہاں خرچ کیا تھا. میں بھی آپ بھی سب اس سوال کے جواب کے مکلف ہیں، ذمہ دار ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر آدمی کو دیکھ لینا چاہیے کہ کل کے لیے کیا تیار کیا ہے. اب گٹھلی مان لیا تیار ہے، بھر گئی، تو آگے اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ بہت زیادہ نماز پڑھنے لگے، بہت زیادہ تلاوت کرنے لگے، بہت زیادہ جو ہے نیک کام کرنے لگے. تو آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرتے رہنا کہ میں نے اپنے سے نہیں کیا ہے، اللہ کی توفیق سے کیا ہے. قرآن میں دوبارہ ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، کیونکہ جب آدمی زیادہ کام کرنے لگتا ہے تو بڑھکپن پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ سوچو کہ سب اللہ کی توفیق سے تم نے کیا کیا ہے. اللہ نے پیر بنایا، اللہ کی زمین ہے، چل کر کے آیا، ارادہ اللہ نے پیدا کیا، پانی اللہ کا ہے، وضو تم نے کیا، وضو کا طریقہ اللہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے بتایا، سکھایا. 1444واں سال چل رہا ہے، وہاں سے نقل ہوتے ہوتے یہ طریقہ آیا. تم نے وضو بنایا، وضو کر کے جو ہے میری پیدا کی ہوئی چٹائی اور جو ہے لکڑی اس پہ تم نے کیا کیا، سجدہ کیا. ماتھا میں نے بنایا وہ ٹیکا، اور اس کے بعد ٹیکا. میرے نبی نے 4 صلی کما رأیتمونی اصلی، میری جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے پڑھو، نبی نے بنایا. سب طریقہ تو میرا بتایا ہوا. اب اس کے بعد جب ثواب تو تیرا ثواب، ہم تو کسی کے مستحق نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کا فضل ہے کہ ثواب ہم کو دے رہے ہیں. غور کرے تو یہی تو ہوا، سب کچھ اللہ کا. تو جب اتنی ساری عبادتیں کر لیا تو کہیں دماغ میں یہ نہ آ جائے کہ میں نے 10,000 قرآن ختم کیا، میں نے 10,000 جو ہے مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا. اللہ نے توفیق دیا، اللہ تو نے توفیق دیا. میرے بچے حافظ قرآن ہے، اللہ تو نے توفیق دیا. میرا بچہ عالم دین ہے، اللہ تو نے توفیق دیا. میں نے یہ مسجد بنوائی، اللہ تو نے توفیق دیا. میں نے جو ہے مسجد میں اتنا خرچ کیا، اللہ تو نے توفیق دیا. واتقوا اللہ، اللہ نے بڑھا دیا کہ آگے یہ سمجھو کہ اللہ کی توفیق سے ہوا. ڈرتے رہو، نہیں تو کب کا اللہ چھین کر کے تم کو جو ہے دوسری طرف بھیج دے. اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے سب عملوں کو دیکھ رہے ہیں، خبر رکھ رہے ہیں. اندر کیا سوچ رہے ہو، باہر کیا سوچ رہے ہو، سب خبر رکھ رہے ہیں. اور اس تقریر کا خلاصہ یہ ہوا کہ جب سب اللہ تعالیٰ جان رہے ہیں تو ہم کو دنیا کی چیزوں کے بجائے آخرت کی طرف دھیان رکھنا چاہیے. اور آخرت کی طرف دھیان رکھنے کا خلاصہ کیا ہے؟ جیسے گرمی کے موسم میں 3 بجے 4 بجے روزہ ہم اور لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن دھیان کیا ہے؟ پیاس لگی ہوئی ہے. اور عصر تک، مغرب تک، جب تک افطاری کا ٹائم نہیں آتا دماغ میں وہی خیال ہے. پیاس کہہ نہیں رہے ہیں لیکن کیا ہے؟ پیاس لگی ہوئی ہے، خیال آتا ہے. ایسے ہی خیال اللہ کا ہونا چاہیے ہر دم
کہ بس اللہ نے پیدا کیا. باتیں ہماری آپ کی ہو رہی ہیں, ہم یہ سوچیں کہ اللہ تو بلوا رہا ہے, آپ سوچیں اللہ آپ نے بھیجا. کوئی ایسے بھی لوگ ہیں جو عید میں آتے ہیں صرف سال بھر میں, اللہ کم سے کم میں جمعہ تو آتا ہوں. ایسے سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ 5 وقتہ بلائیں گے. 5 وقتہ بلائیں گے تو یہ بھی آپ سوچیں گے اللہ تو مجھے اللہ رہا ہے, انشاءاللہ اشراق اور چاشت بھی شروع کرا دیں گے, تہجد بھی شروع کرا دیں گے. اور عشاء کی نماز, وطر کی نماز سے پہلے اگر 2 رکعت آدمی تہجد کی نیت سے پڑھتا ہے تو بزرگان دین نے لکھا ہے اس کو تہجد گزار مانا جائے گا. ہر آدمی عشاء کی نماز جو پڑھتا ہے تو وطر کی نماز سے پہلے 2 رکعت نفل جو پڑھتے ہیں, نفل کی جگہ پہ نیت کرے تہجد کی تو تہجد کا ثواب ملے گا, اور ہر آدمی تہجد گزار مانا جائے گا. پھر صبح کو اگر تہجد میں نیند کھلتی ہے تو بہت اچھا, نہیں کھلے گی تب بھی تہجد پڑھنے والا مانا جائے گا. اس طریقے سے ہم کو جو ہے ان اللہ خبیر بما تعملون, اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے. ہم سوچ رہے ہیں اللہ کو جیسے پانی سوچ رہے ہیں, ایسے اللہ کو سوچیں, بس یہی مطلوب ہے. انشاءاللہ پھر نہ شیطان ہم کو بہکا پائے گا, نہ دنیا کی خواہشات بہکا پائیں گی. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے, آپ کو, پوری امت کو, سب لوگوں کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.